اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں افیضوا فی ذکر اللہ، افیضوا فی ذکر اللہ، یاد خدا میں جلدی کیجئے، یاد خدا میں جلدی کیجئے۔ اور پھر اس حدیث میں فرما رہے ہیں بِلِسَانِ تُمْلَقُ الْقُلُوبُ، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے سے دل قبضہ میں آ جاتا ہے۔ بِلِسَانِ تُمْلَقُ الْقُلُوبُ، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے سے دل قبضہ میں آ جاتا ہے۔ بحث ہماری آغا جان آج جو شروع کرنی ہے مبادی نحو میں، وہ سوال نمبر 251 ہے۔ سوال ہی ہے کم وجہن من الاعراب یجوز فی الجہات الست، کم وجہن من الاعراب، اعراب کی کتنی وجہیں جہات ست میں جائز ہیں؟ جہات ست یعنی 6 جو جہات ہیں ان میں اعراب کی کتنی وجہیں جو ہیں جائز ہیں؟ جواب یہ ہے آپ بھائیوں کو کہ جو جہات ست ہیں مثلا خلف، امام، فوق، تحت، یمین، شمال، یہ جو جہات ست ہیں، اور جو جاری مجرى جہات ست ہیں یعنی جو ان کی جگہ پہ جاری ہوتی ہیں، جہاں نشین ہوتی ہیں جہات ست کا، دون، قبل و بعد، ان کے بارے میں بتانا ہے آپ کو کہ ان کے اوپر بھلا شابت کیا ہے، کون سی کتنی وجہیں اعراب کی ان میں جائز ہیں۔ جہات ست اور وہ جو جاری مجرى جہات ست ہیں ان کے بارے میں اعراب کے بارے میں بتانا ہے۔ فرماتے ہیں جہات ست جو ہیں یا جو جاری مجرى ہیں جب حذف کر دیا جائے جس کی طرف یہ مضاف ہو رہی ہیں، جہات ست کا مضاف الیہ جب حذف کیا جائے تو جائز ہے، جائز ہے اس کو تنوین دینا بھی جائز ہے جیسے باقی نکرات مربع کو دیتے ہیں۔ اس جہت کو مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے۔ نمبر 3 اس کو اعراب دے دیں تنوین کے بغیر، گویا کہ مضاف الیہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چاندے کے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جہات ست کے اعراب کے بارے میں دوبارہ سن لیں۔ جہات ست جیسے خلف، امام، فوق، تحت، یمین، شمال، اور جو جاری مجرى جہات ست ہیں یعنی جہاں نشین ہے جہات ست کا وہ یہ ہیں دون، قبل، بعد۔ ان کا اعراب بتانا ہے نا، ان کا اعراب کی کتنی وجہیں، چند وجہیں بنتی میرے بچے جب ان کا مضاف الیہ حذف ہو جائے، جس کی طرف یہ جہات مضاف ہو رہی حذف ہو جائے تو پھر ان جہات کو تنوین کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ مثلا خلف تھا نا تو پڑھ دیں خلفن تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے، خلفن، خلفن پورا تنوین کے ساتھ پڑھنا بھی۔ مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، جیسے قبلو مثلا مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے، من قبلو۔ اور تیسری یہ ہے کہ ان جہات کو اعراب دیا جائے، تنوین نہ دیں، اعراب دیا جائے تنوین کے علاوہ ایسا اعراب کہ گویا کہ مضاف الیہ مذکور ہے نہیں، گویا کہ مضاف الیہ مذکور ہے۔ جب مضاف الیہ مذکور ہو تو پھر اس پہ تنوین تو کوئی نہیں آئے گی نا، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ ان تغرب جہات کو اعراب دیا جائے غیر منونہ، تنوین کے علاوہ گویا مضاف الیہ مذکور ہے۔ اور نیچے مثال میں دیکھو گے کہ کنت قبلا مجتہدا، یہ قبلا کون سی ہو گئی؟ ان تستعمل منونۃ، قبلا تنوین کے ساتھ اس جہات کو پڑھا قبلا۔ مات الوزیر قبلو او من قبلو،
یہ کون سی ہو گئی؟ مبنی بر ضم ہے، قبلو او من، قبلو پڑھ دیا، ومات المالک ومات الوزیر قبلہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا پڑھا ہے؟ اعراب دیا ہے، اعراب دیا ہے، تنوین کے بغیر دیا ہے قبلہ کو، گویا مضاف الیہ ذکر ہے، اے قبلہ، جیسے مضاف ہو رہا ہو، او من قبلے، اے من قبلے ہی، توجہ کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الجہات الستہ، جہات کیوں پڑھا بلا؟ چونکہ نصب اس کی جر کے ساتھ ہے، مسلمات کے وزن پہ ہے نا، ان الجہات الستہ، جہات ست جو ہیں یا، اور وہ یہ ہیں خلف، امام، خلف یعنی پیچھے، امام یعنی آگے، فوق یعنی اوپر، تحت یعنی نیچے، یمین یعنی دائیں، شمال یعنی شمال، ٹھیک ہے، وماجرا مجراہا، مجراہا جہات ست، اور وہ جہات جو جانشین یا قائم مقام جہات ست ہیں، وہ اور وہ دون، نیچے کو کہتے ہیں قبل، پہلے، بعد میں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ بیان ہو گئی۔ اب ان الجہات الستہ، اس کی خبر کیا ہے؟ اذا حذفا، یہ انا کی خبر ہے، ان الجہات الستہ اذا حذف ما تضاف الیہ جاز ان تستعمل منونۃ، جب حذف کیا جائے ما تضاف الیہ، جس کی طرف یہ جہات مضاف ہو رہی ہیں، جب حذف کیا جائے تو اذا کا جواب ہے جازا، جائز ہے، ان تستعمل منونۃ، کہ ان جہات کو استعمال کیا جائے اس حال میں کہ تنوین کے ساتھ ہو، منونتاً، اس حال میں کہ تنوین ہو، کا باقی النکرات المعربہ، جیسے باقی نکرات معربہ ہیں، رجلون جیسے ہے، وَأَن تُبْنَ عَلَى الضَّمِّ، ان تستعمل منونتاً ایک، وَأَن تُبْنَ عَلَى الضَّمِّ دو ہو جائے گی، اور ان جہات کو استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، کیا بلا؟ ان تبن علی الضم، یعنی مبنی ہوں ضم پر، وان تعرب غیر منونۃ، وان تعرب، اور یہ جہات معرب ہوں تنوین کے علاوہ، کأن المضاف الیہ مذکور، گویا کہ مضاف الیہ ذکر ہے، گویا ہے نہیں، گویا، تقول تم کہو گے کنت قبلا مجتہدا، میں پہلے مجتہد تھا، تو یہ اس کی دے دی، تنوین کے ساتھ ہے قبلا، ومات الوزیر قبلو من قبلے، وزیر پہلے مر گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ قبلے پڑھا ہے، مبنی بر ضم پڑھا ہے ہم نے اس کو، مات المالک ومات الوزیر قبلہ، ٹھیک ہے نا، مات المالک بادشاہ یا وزیر مر گیا، قبلو یعنی قبلو اس سے پہلے، یہاں قبل کو اعراب دیا گیا ہے تنوین کے علاوہ، گویا مضاف الیہ مذکور ہے، گویا کہ یعنی قبلہ ہے او من قبلے ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھیں مضاف الیہ ہو تو پیچھے اس کو اوپر جو اعراب آنا تھا من قبلے، دیکھو من کے ساتھ جا رہا ہے یہ، کیونکہ یہ آگے مضاف ہو رہا ہے، اے من قبلہ ہی۔ اگلا سوال یہ ہے جناب، ٹھیک ہے نا، ما ہوا حکم حسب و غیر، ما ہوا حکم حسب و غیر، حسب اور غیر کا کیا حکم ہے؟ جواب آگا جان یہ ہے کہ حسب کو جب اضافت سے قط کیا جائے تو یہ کیا ہوتی ہیں آگا جان؟ حسب مبنی بر ضم ہوتی ہیں، حسب میں جائز نہیں ہے جب ان کو اضافت سے قط کریں حسب کو، مگر مبنی بر ضم ہونا، یعنی حسب جب اضافت سے کٹ جائے تو مبنی بر ضم ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے، یہ جناب ہو گئی حسب میں۔ لیکن آگا جان جو غیر ہے یہ نا ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، غیر اضافت سے منقطع نہیں ہوتا، نہیں کٹتا اضافت سے، غیر ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، مگر اس پہ توجہ دیں،
مگر جب غیر سے پہلے لا ہو یا لیسا ہو تو پھر آگے مضاف سے قطع ہو سکتا ہے، اور پھر اس وقت بہتر ہے کہ مبنی بر ضم ہو، غیر مبنی بر ضم ہو، اور یہ بھی جائز ہے البتہ قلیل ہے کہ غیر کو منصوب پڑھا جائے، کیوں کہ وہ لیسا کی خبر بن جائے گا، یا مرفوع پڑھا جائے لیسا کا اسم بن جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اگر جان توجہ فرما لیں۔ کم وجہن من الاعراب، یہ تو ہو گیا۔ ما ہوا حکم حسب وغیر، حسب اور غیر کا کیا حکم ہے؟ جواب لا یجوز فی حسب الا البناء والضم عند قطعہ، حسب میں جائز نہیں ہے مگر مبنی بر ضم عند قطعہ، جب یہ اضافہ سے کیا ہو جائے؟ قط ہو جائے، عند قطعہ، قط الاضافت ہے، جب حسب اضافہ سے قط ہو جائے لا یجوز تو جائز نہیں ہے الا البناء والضم مگر مبنی بر ضم ہونا، کا قول کا جیسے آپ کے قول میں قبضت درہمن فحسبو، اے فحسبی ما قبضتہ، قبضت درہمن میں نے درہم کو قبض کیا، فحسبو مبنی بر ضم ہے، یعنی یہ اے فحسبی ما قبضتہ، پس کافی ہے میرے لیے جو میں نے قبض کیا ہے۔ دوبارہ سن لیں، لا یجوز فی حسب الا البناء علی ضم، حسب میں جائز نہیں ہے مگر مبنی بر ضم ہونا، عند قطع جب اضافہ سے قط کیا جائے، کا قول کا آپ کے قول میں قبضت درہمن فحسب مبنی بر ضم ہے، اے فحسبی ما قبضت میرے لیے کافی ہے جو میں نے قبض کیا ہے۔ واما غیر، اما جو غیر ہے فلا تقطع عن الاضافت، غیر کو اضافت سے قط نہیں کیا جاتا، الا مسبوقۃ باللا او لیسا، مگر اس وقت جب اس سے غیر سے پہلے لا ہو یا لیسا ہو، پھر یعنی قط ہو سکتا ہے۔ ولا ان تبنا علی الضم، اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت یہ مبنی بر ضم ہو، ان تبنا علی الضم مبنی بر ضم ہو، ناولی اشرت تو دراہما لیسا او لا غیرو، دیکھو مبنی بر ضم ہے، لا غیرو پڑھا ہے کیونکہ غیر سے پہلے لا ہے یا لیسا لیں جو بھی لیں۔ وَيَجُوزُ عَلَىٰ قِلَّةٍ تَنْوِينُهَا مَنْصُوبَةً أَوْ مَرْفُوعَةً، جائز ہے علی قلت بطور قلت تنوینها، غیر کو تنوین دینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، منصوبتاً در حالانکہ غیر کیا ہو؟ منصوب ہو، اور مرفوعتاً یا در حالانکہ وہ غیر کیا ہو؟ مرفوع ہو، منصوبتاً مرفوعتاً حال ہے، جب آپ منصوب پڑھو گے تو یہ پھر لیسا کی بن جائے گی خبر، مرفوع پڑھو گے تو بنے گا لیسا کا اسم۔ ٹھیک ہے، اب جناب علی فوائد ہیں، آپ کی توجہ کا طلبکار ہوں، فوائد میں خصوصی توجہ فرمائیں نا۔ فرماتے ہیں فوائد میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو میرے عزیزو بچوں ابہام میں غرق ہو چکے ہیں، اسماء ہیں المتوغلہ فی الابہام، متوغلہ کا مطلب ہو جانا ہے غرق ہو جانا، بہت ہی تہ میں چلے گئے، غرق ہو چکے ہیں، اسماء ہیں جو ابہام میں غرق ہیں۔ وہ کون سے اسماء ہیں؟ یعنی کچھ اسماء ہیں جو انتہائی ابہام ہے ان میں، مثل ہے، غیر ہے، شبہ ہے، سوا ہے، اور جو ان کے معنی میں مثلا نظیر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اسماء ہیں جو ابہام میں غرق ہو چکے ہیں، ان کو اگر آپ معرفہ کی طرف بھی مضاف کر دیں پھر بھی یہ معرفہ نہیں ہوتے، یہ اتنے ابہام والے ہیں کہ اگر معرفہ کی طرف بھی مضاف ہو جائیں پھر بھی نا یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتے، معرفہ نہیں بنتے، ان کا نکرہ اسی طرح باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ یہ معرفہ جب نہیں ہوتے، ہم نے جو بات کی ہے، لہذا آپ دیکھ لیں یہ نکرہ کی صفت بن گئے ہیں، نکرہ کی صفت بنانا جائز ہے۔ مررت برجلین مثل کا صفت ہے رجل کی، اگر یہ معرفہ بن جاتا مثل مضاف ہونے کی وجہ سے، کاف
معرفہ ہے نا, ضمیر ہے, ضمائر معرفہ نہیں ہوتی. مثل مضاف ہوا ہے کاف کی طرح, پھر بھی معرفہ نہیں بنا. اتنا ابہام ہے مثل کے اندر, معرفہ پھر بھی نہیں بنا. دلیل ہے, دلیل یہ کہ مثل صفت ہے رجل کی, اگر یہ معرفہ ہوتا تو رجل کی صفت بنتی نہ بنتی. اگر جان صفت موصوف کو ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے, تو یہ مثل اگر معرفہ ہو جاتا تو رجل کی صفت نہ بنتی, حالانکہ صفت بن گئی ہے. یہ جناب علی ہے پہلا فائدہ. اور جو دوسرا فائدہ ہے وہ بھی سن لیں, پھر ترجمہ کروں گا. وہ یہ ہے کہ زو یہ جو ہے بے معنی صاحب ہے, زو بمعنی صاحب ہے. یہ جو ہے ٹھیک ہے نا, مضاف کیا بس نہیں ہوتا زو, مگر اس میں جنس کی طرف ہوتا ہے جو ظاہر ہوتی ہے, صفت بھی نہیں ہوتی. اور پھر وہ اسم جو ہے نکرہ ہو یا معرفہ ہو, فرق نہیں ہے. معذرت سنیں پھر دوبارہ. زو بے معنی صاحب, یہ مضاف نہیں ہوتا مگر اس میں جنس کی طرف ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے, اور پھر وہ اسم نکرہ ہو یا معرفہ ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ جو زو ہے ٹھیک ہے نا, یہ صفت بن رہا ہو یا صفت کے بغیر ہو, کوئی اور چیز بن رہا ہو. پڑھتا ہوں. فوائد ان الاسماء المتوغلۃ فی الابہام ہی مثل غیر و شبہ و سوا, اسماء جو غرق ہو چکے ہیں ابہام میں, وہی اور وہ مثل غیر شبہ سوا ہیں. وما ہوا فی معناہا, اور وہ جو فی معناہا اسماء متوغلہ, اور وہ جو اسماء متوغلہ یعنی جو ابہام میں انتہا ہے جن کی, جو ان کے معنی میں مثلا میں نے کہا نظیر مثلا لا تفید اضافتها تعریفا, لا تفید خبر ان الاسماء المتوغلہ جو ہے نا, لا تفید اضافتها تعریفا, اضافتها یہ اسماء متوغلہ کا مضاف ہونا تعریف کا فائدہ نہیں دیتا. لأنکا اس لیے آپ اذا قلتا جب کہیں گے مررت برجل مثلکا, میں گزرا ایک مرد کے مثل کا جو آپ کی مثل تھا, تو آپ کی مثل کو ہزاروں بندے ہو سکتے ہیں, آپ کی مثل کون تھا. لا یعلم من هو ذلک رجل, نہیں معلوم ہوتا من هو ذلک الرجل کہ وہ رجل کون ہے. آپ کی مثل, اب میں کس کو ڈھونڈوں آپ کی مثل, آپ کی مثل پتہ کروڑوں لوگ ہوں تو مشخص نہیں ہوتا میرے عزیزو. لا یعلم من هو ذلک الرجل, معلوم نہیں ہوگا کہ وہ رجل کون ہے. ولہذا ساغا وقوعها صفتا للنکرت, اس لیے وقوعها اسی مثل کو جو مضاف ہوا ہے صفت نکرہ کی واقع ہونا بھی جائز ہے. ولذا اس لیے کیونکہ معرفہ نہیں ہوا نا, اس لیے وقوعها اس مثل کا صفت بننا نکرہ کے لیے جائز ہے. یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ کا جان, زو بے معنی صاحب لا تضاف الا الى اسم جنس ظاہر, زو بے معنی صاحب مضاف نہیں ہوتا, زو مبتدا بنا لیں, لا تضاف خبر, زو بے معنی صاحب لا تضاف, زو بے معنی صاحب مضاف نہیں ہوتا الا الى اسم جنس ظاہر, مگر مضاف ہوتا ہے اس میں جنس کی طرف, ظاہر کی طرف, غیر صفت جو صفت نہیں ہے. نکرتن کانا, وہ اسم نکرہ ہو نہ ہو, یعنی رجل ذو مالن, توجہ فرما رہے ہیں, ذو مضاف ہوا ہے مالن کی طرف, کہ مال کے نکرہ ہے. میرے پاس ایک رجل آیا ذو مالن, جس کی صفت یہ کہ صاحب مال ہے, ذو یہاں صفت ہے رجل کی. اور معرفتن, یا وہ اسم معرفہ ہو جس کی طرف مضاف ہوا ہے ذو, یعنی الرجل ذو المال, یعنی الرجل ذو المال, یہاں بھی ذو رجل کی صفت بنا ہے, لیکن ذو مضاف البتہ معرفہ کی طرف یہاں ہوا ہے. پھر فرما رہے ہیں ولا فرق بین یکون موصوفا بہا کما قلتا, فرق نہیں ہے ذو موصوفا بہا یعنی صفت واقع ہو جیسا کہ کہا, کما قلت جیسا کہ میں نے کہا. کیا کہا, یہ نہیں کہا یعنی رجل ذو المال کہ ذو صفت ہے رجل کی,
تو پھر ہو گئی نا بات، یو صفت واقع ہوا یہاں، اور غیر موصوف بیا، یہ صفت نہ ہو نہ وہ جانی ذل مالے، یہاں زو صفت تو نہیں نا، زو تو یہاں جا کا فاعل بن رہا ہے، یا آیا صاحب مال، اور ذل مال یہ صاحب مال آیا فاعل ہے، ومثلها ذات، ومثلها ذو کی مثل ہے، ذات بھی، ونذر ذو ہو بالاضافت الی الضمیر، ٹھیک ہے نا۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ آقا جان آپ نے کہا ہے کہ زو اس میں جنس ظاہر کی طرح مضاف ہوتا ہے، یہ ذو ہو ضمیر کی طرف ہوا ہے تو یہ شاذ و نادر ہے، ونذر کم ہے شاذ ہے، ذو ہو ذو کا ہو کی ضمیر کی طرح مضاف ہونا بالاضافت الی الضمیر، ضمیر کی طرح مضاف ہونا یہ شاذ اور نادر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب آ گیا فائدہ نمبر 3، اس میں یہ بتا رہے ہیں کچھ وہ اسماء ہیں جن کو نا اضافت جو ہے لازم ہے، اضافت لازم ہے سو ہے، از ہے، اذا ہے، لما ہے، یہ مضاف ہوتے ہیں، ان کو اضافت لازم ہے۔ اور بنا کچھ اسم بتائیں جو مضاف ہو رہے ہیں، کسارا، کسارش ہے، حمادش ہے، مضاف ہے، لبیک، حنانیک، سعدیک، دوالیک، حزازیک، یہ مضاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسما بھی بتائیں اور وہ بھی بتائیں، یعنی مما وہ اسم جو ہے نا جو مضاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اضافت ان کو لازم ہے سو ہے، زیزا ہے، لما ہے، اور کسارا، حمادہ، لبیک، حنانیک، سعدیک یہ سارے مضاف ہیں۔ پھر اگلی بات کرتا ہوں، توجہ فرما لیں، مما یلزم الاضافہ، وہ اسم جو جس کو اضافت لازم ہے سو از، اذا و لما ہے، وقد مرہ ذکر و احوال، ان کا حوال پہلے گزرا ہے سو اذا کا احوال پہلے ذکر گزرا، وقصار الشیء وحمادہ، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کا معنی نا، کسارا دیکھا نا آپ نے مضاف ہو رہا ہے شے کی طرف، کسارا شے، حمادہ مضاف ہو رہا ہے ہو ضمیر کی طرف، اور پلٹ وہ شے کی طرف رہی، حمادہ شے، کسارا شے، معنی کیا ہے کسارا اور حمادہ کا؟ بے معنی غایت ہو یعنی شے، کسی چیز کی انتہا کو کسار اور شے کہتے ہیں، حماد اور کسارا کا معنی ہے غایت ہو، ٹھیک ہے میرے عزیزو، غایت شے، انتہائی شے کو کہتے ہیں، لیکن بتانا یہ تھا کہ یہ مضاف تو ہوئے ہیں نا، حماد بھی ضمیر کی طرف ہے اور کسارا شے کی طرف ہے، وَلَبَّيْكَ وَحَنَانَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَدَوَالَيْكَ وَحَزَازَيْكَ، یہ کیا ہیں؟ دیکھو نا حاشیہ کہہ رہا ہے لبیک وما بعدہ، لبیک اور اس کے بعد والے جو لبیک ہیں، کیا بولا؟ یہ حنانیک، سعدیک، دوالیک، حزازیک، یہ سارے من مصادر مثنی، مصادر ہیں تثنیہ ہیں، لفظاً تثنیہ، ومعنی ہوا تکسیر، اور ان کا معنی تکسیر ہے، وہی منصوبۃ بعوامل مقدرہ، یہ منصوب ہے عوامل مقدرہ سے، من لفظ یا جو ان کے لفظ سے ہے، اور معنی یہ ان کے معنی میں ہے، اور یہ خود کیا ہیں؟ الانہا مفعول مطلق، بناور اس کے کہ یہ مفعول مطلق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جناب دیکھو وَلَبَّيْكَ، لبیک، ٹھیک ہے، اس کا عامل حذف ہے، اور لبیک یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، اولبی مثلا پیچھے لکھ لیں بے شک، ٹھیک ہے نا، لبیک مضاف ہوا ہے، مضاف ہوا ہے کاف کی طرف، ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھو مضاف بھی ہوا ہے اور منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، حنانیک یہ بھی مضاف ہے، اور حنا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معنی مہربانی، یعنی مطلب یہ ہوگا اطلب حنانیک، میں آپ کی مہربانی کو طلب کرتا ہوں، عامل پیچھے اطلب بنا لیں، اطلب حنانیک، میں آپ کی حنانیک مہربانی کو طلب کرتا ہوں، سعدیک، سعد یعنی برکت، تو پیچھے یہ بھی بنا سکتے ہیں، یہ بھی منصوب ہے، مضاف ہوا ہے کاف کی طرف، اس ادو کا سعدیک، اس ادو کا سعدیک، یعنی جو میں ہوں نا، میں بہت زیادہ جو ہے کیا کرتا ہوں؟ سعدیک آپ کی مدد کرتا ہوں، اس ادو کا سعدیک، ٹھیک،
کہ میں تم کو زیادہ جو ہے نا مدد کرتا ہوں، سعدیک، اس ادو کا سعدیک، کار خیر میں آپ کی مدد کرتا ہوں. ودوالیک، ٹھیک ہے نا، یہ داویل کا معنی ہوتا ہے باری باری کام کرنا. آغا جان، داویل کا مطلب ہے باری باری کام کرنا، اپنی باری باری پر. دوالیک بھی منصوب ہے، مضاف بھی ہوا ہے، مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے. دوالیک. حذازیک، یہ بھی مضاف ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. حذازیک کا مطلب ہوتا ہے قط کرنا کسی کام کو، ٹھیک ہے نا، جلدی کے ساتھ کیا کرنا، قط کرنا، ٹھیک ہے. یعنی حذازیک شاید کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو قط کریں، یعنی مطلب ہے شاید یہ ہو کہ گناہوں سے اپنا ہاتھ ہٹا لیں، ٹھیک ہے نا، ہٹ جاؤ. حذازیک، قط کرو اس کام کو سریعاً. آخری بات آگا ضامتے تمام اپنے بھائیوں کی، وہ یہ ہے توجہ فرمانا. ایک کلمہ ہے لدن. لدن کے بعد جو آئے گا نا وہ مجرور ہوگا، کیونکہ لدن مضاف ہو جائے گا اس کی طرف. لدن کے بعد جو چیز آئے گی وہ مجرور ہوگی، لدن مضاف ہوتا ہے، سوائے غدوتن کے. نحویوں نے غدوتن کو تمیز کی بنا پر نصب دی، اگرچہ لدن کے بعد ہے، لدن کے بعد جو آتا ہے وہ تو مجرور ہوتا ہے. الا غدوہ، اس کو نحویوں نے تمیز کی بنا پر نصب دی ہے، البتہ جر دینا بھی جائز ہے. اب یہاں آخری بات وہ یہ ہے کہ اس غدوہ جب منصوب ہو، غدوہ جب منصوب ہو اور اس پر عطف کیا جائے تو اس جو معطوف ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، لفظ پر عطف کرتے ہوئے جر بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ محل کی رعایت کرتے ہوئے، محل کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ لدن اس کی طرف مضاف ہوتا ہے. توجہ کرو. یجر ما ولی لدن بالاضافۃ الا غدوتن، یجر جر دی جائے گی ما ولی لدن، جو لدن کے پیچھے آیا ہے بالاضافۃ، اضافت کی وجہ سے، الا غدوتن، مگر غدوتن. فإنهم نصبوها على التمیز، فإنهم نحویوں نے نصبوها غدوہ کو نصب دی ہے علی التمیز، تمیز کی بنا پر. ویجوز فیہا الجار، فیہا اس غدوہ میں جر دینا بھی جائز، وہو القیاس، اور وہ قیاس ہے. وإذا عطفت علیہا منصوبتاً، اور جب آپ عطف کریں علیہا غدوہ پر، منصوبتاً در حالانکہ یہ غدوہ منصوب ہو، منصوبتاً حال ہے، جب آپ عطف کریں علیہا غدوہ پر اس حال میں کہ غدوہ خود منصوب ہو، جاز النصب، تو نصب دینا جائز ہے. کس کو بلا؟ وہ جس کا عطف کر رہے ہو. عطفاً علی اللفظ، لفظ پر عطف کرتے ہوئے نصب دینا جائز ہے. والجر، اور جر دینا جائز ہے. مراتن للاصل، اصل کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ اصل جو ہے وہ مجرور ہے، کیونکہ لدن اس کی طرح مضاف ہوتا ہے. فتقولو لدن غدوتن، محل شاہد آپ کا کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے وعشیتن، وعشیتن، بچے عشیتن پڑھو گے، اس کا عطف کیا غدوتن کے لفظ پر، عشیتن پڑھو گے عطف کیا غدوہ کے محل پر. موفق معید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.